حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، فرمایا کہ میرا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ دیر سے افطار نہیں کریں گے۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ٹائم سے پہلے روزہ کھول دیا جائے، بلکہ حضور نے فرمایا وقت آنے پر روزہ کھول دیں گے۔ کیوں وقت آنے پر روزہ کیوں کھولے؟ کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ یہودی لیٹ کھولتے تھے روزہ، ٹائم کے بعد کھولتے تھے، وہ لیٹ کر کے روزہ کھولتے تھے، ٹائم ہونے کے بعد بھی لیٹ کر کے کھولتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، فرمایا میرا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ دیر سے افطار نہیں کریں گے، یعنی وقت آنے پر روزہ کھول دیں گے۔ یہ جلدی مقصود بالکل نہیں، بلکہ مطلب کیا ہوا کہ ٹائم ہو جانے کے بعد روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کی جائے، جب ٹائم ہو گیا تو پھر روزہ افطار کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا میرا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک میری امت کے لوگ ٹائم ہو جانے کے بعد افطاری میں جلدی کریں گے۔ جلدی روزہ کھولنے کے ساتھ غلبہ اسلام کا تعلق کیا ہے؟ جلدی روزہ رکھنے کے ساتھ غلبہ اسلام کا تعلق کیا ہے؟ اگر روز 10-15 منٹ بعد کھولے تو اس سے اسلام مغلوب ہونے کا کیوں خطرہ ہے؟ مثلا ٹائم ہو گیا اور 10-15 منٹ بعد میں کھولے، اسلام مغلوب ہونے کا خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ، اے میرے غلاموں، چونکہ یہود و نصارہ جو ہے وہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مشابہت نہیں کرنی، بلکہ تم نے جلدی سے روزہ افطار کر دینا ہے۔ جب ٹائم ہو گیا تو افطار کرو۔ یہی سبب ہے کہ جس سے دین کو تقویت ملے گی، ان باتوں سے دین کو غلبہ ملے گا، ان باتوں سے تمہارا روب ہوگا کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنے والے ہو، بلکہ تمہارا دین ہے، اس کا دن بھی دن ہے، اس کا رات بھی دن ہے، اس پہ اندھیرا ہے ہی نہیں، سب کچھ مصطفیٰ بتا کر گئے ہیں۔ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے؟ کہ یہودیوں کی نقلیں کرتے ہیں، یہودیوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تم میرے کہنے پر وقت کے آ جانے کے بعد روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے جو ہر بندے کے پیچھے چلے، ٹرک کی بتی کے پیچھے چلے، نہیں، بلکہ یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پابند امت ہے۔ یہ ان کے کہنے پہ چلتی ہے، یہ ان کے بتائے ہوئے فرمودات پہ چلتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ چونکہ مؤخر کرتے ہیں اور تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، جیسے وہ کرے ویسے تم لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب حضور کی اتنی واضح فرمودات کے بعد بھی ہمارے حکمران یہودیوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم نے فرق ظاہر کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر، ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے روزہ میں جب ٹائم ہو گیا پھر اس کو مؤخر نہیں کرنا، بلکہ جلدی افطار کرنا۔ کیوں حضور نے فرمایا کہ میرا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب لوگ روزہ دیر سے افطار نہیں کریں گے، بلکہ وقت آنے پر روزہ کھول دیں گے۔ تو یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے غمخوار نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ افطار میں بھی ہمارا جداگانہ تشخص ہے ان سے۔ اسی طرح آپ کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے وہ بھی یہودوں سے ہمارا جداگانہ تشخص ہے، یعنی ہر چیز میں ہم ان سے جدا ہے، حضور نے ہمیں جدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی